الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال في موضع آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان مختلف اعضاء کا ایک مجموعہ ہے. جب یہ اعضاء سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے تو انسان سنور جائے گا اور سدھر جائے گا. انسان کے جسم میں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، دل و دماغ، زبان، یہ ایک الگ الگ عضو ہے. ان تمام چیزوں سے مل کر انسان بنا. جب یہ سب چیزیں سدھر جائیں گی ہمارے اندر کے تو انسان سنور جائے گا، سدھر جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ زبان ہے. آج کے دور میں اس زبان کا استعمال غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. عربی کا مقولہ ہے: اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. کہ زبان یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم ایسی بات ہرگز نہ کہو جو تم خود نہ کرتے ہو. آج خود اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کرتے کچھ اور ہے اور کہتے کچھ اور ہے. ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کر رہے ہیں کچھ اور. ہمارا یقین نہیں ہے ہمارے اندر. ہم سچ بات نہیں بول رہے ہیں، کر رہے ہیں کچھ اور، بول رہے ہیں کچھ اور. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہ مومن جب کوئی باتیں بولتا ہے تو فرشتے اس کے زبان پر نگہبان رہتا ہے. کہ یعنی جو باتیں وہ بولتا ہے اس کو لکھتا رہتا ہے. یہ اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار ہے، بہت زیادہ کی تکلیف کی بات ہے کہ انسان اپنے منہ سے غلط باتیں نکالے.
میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کی بات بہت اہمیت رکھتی ہے، انسان کا کلام بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی مشرک شخص 60-70 سال دنیا میں رہتے ہوئے غلط کام کرتا رہا، ہمیشہ غلط رواج پر چلتا رہا، غلط طور و طریقے پر زندگی گزارتا رہا، پورے گناہوں کی زندگی گزاری ہے، لیکن اگر وہ شخص اپنے زبان سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا، ہم نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ زبان سے صرف ایک کلمہ نکال دینے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھتا ہے، جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اپنی زبان سے اس کلمہ کو نکالتا ہے تو ایک فرشتہ زمین سے آسمان جاتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کلمہ کو پیش کرنے کے لیے اس شخص کے اعمال کو، لیکن آسمان میں پہنچنے سے پہلے ایک فرشتہ ملتا ہے، ایک فرشتہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے، اے فرشتہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک شخص ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے اعمال کو میں اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر جانے والا فرشتہ اس فرشتہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، میں اس کی کہتا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، اس کے لیے مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ کہہ دیا، اللہ رب العزت اس کے مغفرت کے وعدے فوراً اسی وقت کر دیا۔ آج دنیا کا معاملہ دیکھ لیجئے، دنیا میں اگر کسی کے اوپر کیس مقدمہ ہو جائے، مقدمہ دائر ہو جائے، اور پھر کورٹ میں اس کی سچائی ثبوت ہو جائے کہ یہ شخص یہ مجرم نہیں ہے، یہ شخص یہ غلط کام نہیں کیا ہے، اس کو بری کر دیا جائے، لیکن کورٹ والے کیا کرتے ہیں، جج کیا کرتے ہیں، اس کے مقدمات کو اپنے ڈائری میں درج کر لیتے ہیں، اپنے ڈائری میں درج کر لیتے ہیں تاکہ وہ ڈائری محفوظ رہے، کبھی کسی وقت کام آ جائے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا بندہ جب وہ گناہ کے کام کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے اور دوڑتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ہم نے گناہ بہت کی ہے، لیکن تیرے سامنے سر جھکا کر میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں جو گناہ لکھے رہتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں، نام اعمال میں جو گناہ رہتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں۔ دنیا کے معاملہ کو مٹاتا نہیں بلکہ الگ کر دیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو نام اعمال سے مٹا ہی دیتا ہے۔ اور جو فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، لکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دلوں سے، اس کے دماغ سے اس باتوں کو، اس کی یادداشت کو بھلا دیتے ہیں، تاکہ یہ فرشتہ کل قیامت کے دن گواہی نہ دے دے کہ یہ شخص فلاں گناہ کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے، کہیں ہنسی مذاق کرنے کے لیے مزاحیہ طور پر اپنے زبان سے کوئی کلمات کہہ دیتا ہے، اپنے کلمات نکال دیتا ہے، منہ سے بول دیتا ہے کچھ، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک بول رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پہاڑ کے برابر گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عقل مند انسان بتلایا وہی ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچ لے کیا بولنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے۔ بے وقوف اور جاہل انسان وہ ہے کہ جو بولنے کے بعد تب سوچتا ہے کہ ہم کیا بولیں، بولنے کے بعد تب سوچتا ہے کہ ہم کیا بولیں۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جب زبان سے ایک چیز نکل جاتی ہے تو وہ بس واپس آنے والی نہیں، وہ چیز واپس آنے والی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ زبان کی بول اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے کہ اگر کوئی شخص کیا ہے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی لڑکی اس کے لیے حرام تھی، اجنبیہ تھی، غیر محرم تھی، لیکن شرعی گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے قبول کی لفظ بول دیا کہ میں نے فلاں بنت فلاں لڑکی کو قبول کر دیا، تو وہ شخص، وہ لڑکی اس کے شریک حیات بن جاتی ہے، اس کی بیوی بن جاتی ہے، اس کا ہم سفر ساتھی بن جاتا ہے۔
जिंदगी भर उसके साथ रहने जीने मानने का तमन्ना हो जाती है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। लेकिन वही शख्स जो उसका शरीक हयात था, जो उसकी बीवी थी, जो हमेशा साथ रहती थी, एक बोल जबान से निकाल दिया तलाक तलाक तलाक, 3 मरतबा ये बोल दिया। अब जो औरत हमेशा साथ रहती थी अब वो उससे जुदा हो जाती है, अब वो उससे जुदा हो जाती है, उससे दूर हो जाती है। अब वो लड़की से जो एक वक्त क्या था उससे बात करना जायज़ था, अब एक वक्त ऐसा आ गया कि उससे बात करना हराम हो गया, उसको देखना हराम हो गया। अब वो औरत जब तक हलाला नहीं होगी तब तक ये शख्स उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ज़बान की इतनी बड़ी कदर कीमत, इतनी बड़ी अहमियत है। अगर हम बात ये बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलें। उलमाए कराम फरमाते हैं, एक बुजुर्ग का वाक़या है, वो एक शख्स किसी से कहा कि बेटा, एक शख्स और कुछ भी मुँह से बक रहा था, बोला बेटा तुम जोर से मत बको, ये तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास एक खत समझो जा रहा है, तुम जो बोल रहे हो ये बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ये बातें जा रहा है, रोज़ाना नामा अमाल पेश किया जाता है। जब इंसान कोई भी बात बोलता है, कोई भी अमाल कोई भी काम करता है तो फरिश्ते उसके 24 घंटे के पूरे अमाल लिख लेते हैं। जो बोल रहे हैं सब वो लिखता जा रहा है और वो फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होता है और हमारा नाम अमाल पेश करता है। फलां शख्स ने दिन भर में ये बातें की है, ये अमाल किया है, ये गलत किया है, ये अच्छा किया है। उलमाए कराम बुजुर्गान दीन और अक्लमंद लोग वही है कि जो जब बोलता है तो वो सोचता है कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या बोलना है, क्या बातें करना है। उलमाए कराम बुजुर्गान कराम और सुलहा लोगों की ये काम रहा है कि जब वो कोई चीज़ बोलते थे तो उसको लिख लेते थे और फिर अपने खाली वक्त में इशा के बाद मगरिब के बाद जब हुआ तो वो उसको फिर देखते थे हमने क्या क्या बोला, क्या क्या बातें की, क्या क्या अमाल किए हमने, क्या कोई गलत अमाल तो नहीं कर दिए, क्या कोई गुनाह के काम तो नहीं कर दिए, क्या कोई झूठ तो नहीं बोल दिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठाते थे, रोते थे, या अल्लाह जो कुछ मैंने गलत बोला है, गलत कहा है, तू मुझे माफ़ फरमा, मैं तेरे सामने झुका हुआ हूँ, तेरे सामने आंसू बहा रहा हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज इंसान सोचता नहीं है, आज इंसान सोचता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज गुस्से की हालत में इंसान खुद से कुछ बक देता है और जब मर्द को गुस्सा आता है तो हाथ उठा लेते हैं और लड़ाई पर उठ जाते हैं। और जब औरतों की क्या आता है कि गुस्सा होती है तो उसकी ज़बानें इस तरह चलती है कि समझे कैंची की तरह चल रही है, किसी को दिल को काटता हुआ जा रहा है। फरमाया कि लोहे के तलवार जो होता है वो इंसान के जिस्म के ऊपर वार करती है, इंसान के जिस्म के ऊपर वार करती है, लेकिन ज़बान की जो तलवार बात होती है, जो ज़बान से निकलती है वो सीधा डायरेक्ट दिल पर लगती है। ज़बान का तलवार सीधा दिल पर लगती है, इसलिए ज़बान से जो भी हम बोले सोच समझ कर बोले। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कल क़यामत के दिन ऐसे सच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होंगे जो 15, 20, 25 साल तक अपने ज़बान से कुरान के अलावा कोई अल्फाज नहीं निकाला होगा, कुरान की तिलावत के अलावा कोई बातें नहीं की। ऐसे शख्स होंगे, क्या अगर हम उसके सामने हाजिर हो जाएं, हम क़यामत के दिन पेश रहें वहाँ पर और हमारा बेवकूफ़ाना हालत रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछ लिया उसके सामने कि बता फलां तूने क्या क्या दुनिया में क्या क्या बोला, तुमने दूसरे को जलील क्यों किया था, दूसरे को जलील क्यों किया था, दूसरे को गाली गलौज क्यों किया था, दूसरे के साथ जुल्म क्यों किया था। जब उस वक्त पूछ लेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे तो हमारा क्या आलम होगा, हम क्या उसके सामने जवाब दे सकेंगे। फरमाते हैं कि वहाँ क़यामत के दिन अंबिया किराम भी थर्राएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जवाब देने से। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सब एक दूसरे की तरफ झांक रहे होंगे, सब एक दूसरे के फिक्र में रहे होंगे, तो वो शख्स मेरा क्या मदद करा दे, वो शख्स मेरी सिफारिश करवा दे। फरमाते हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि कल क़यामत के दिन एक शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसाई लोगों से पूछेंगे कि तुमने
میرے مخلوق کو میرا شریک کیوں ٹھہرایا تھا، میرے مخلوق کو میرا شریک کیوں ٹھہرایا تھا؟ وہ شخص عیسائی کہے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اللہ رب العزت انت قلت، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر خوف کی اور دہشت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر بدن کے ہر بات سے خون کے قطرہ ٹپکنا شروع ہو جائے گا، خون کے قطرہ ٹپکنے لگیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب سچوں کا یہ عالم ہوگا، جب سچے لوگوں کا یہ حالت ہوگا، نبیوں کا یہ حالت ہوگا، تو ہمارا اور آپ کا کیا حالت ہوگا؟ ہمارے جیسے جھوٹے انسان، زبان سے نہ جانے کتنے ناپاک اور گندے آوازیں نکالنے والے، دوسروں کو نہ جانے کتنے تکلیف دینے والے، دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرنے والے ہم لوگ ہیں، تو ہمارا حالت کیا ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یا رسول اللہ، جنت میں سب سے جنت میں کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں سے اچھے سے باتیں کرتا ہو، وہ سب سے جنت میں جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون لوگ جائیں گے؟ جہنم میں سب سے زیادہ کون لوگ جائیں گے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین ریحیہ و بین رجلیہ، کہ جو زیادہ تر جو جہنم میں جائیں گے انسان، وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے، جو دو جبروں کے بیچ میں ہے زبان وہ، اور دو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص ان دو عضو کی ذمہ داری لے لے کہ میں اس کو اچھی طرح سے رکھوں گا، کوئی غلط جگہ میں استعمال نہیں کروں گا، اپنے منہ سے اپنے شرمگاہ سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا، حرام کام نہیں کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اگر کوئی شخص یہ دونوں کی حفاظت کر لے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کیا کرتے تھے کہ اپنے زبان کو کھینچتے تھے، اپنے زبان کو کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ اکثر لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائے گا، اکثر لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جب کوئی بھی بات سوچے تو خاموشی کے ساتھ، اور اگر ہماری بات ہو تو ذکر فکر کے ساتھ، جب ہماری بات ہو تو ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج انسان خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، آج انسان خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو خود سے گالیاں دیتا ہو، کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے، پھر اس کے جواب میں جو شخص اس کو گالی دیتا ہے وہ سمجھ جاؤ ایسا ہے کہ وہ شخص خود اپنے ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ شخص خود اپنے ماں کو گالی دے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کا ہی ایک واقعہ ہے، جب انگریزوں کا زمانہ تھا، کچھ ہندو اور کیا کہ مسلمانوں میں جھگڑا چل گیا ایک زمین کے ٹکڑے پر۔ مسلمان کہنے لگا یہ زمین ہمارا ہے، اس جگہ ہم مسجد بنائیں گے، ہندو کہنے لگا یہ زمین ہمارا ہے، اس جگہ ہم مندر بنائیں گے۔ لیکن اتنا معاملہ ہو گیا کہ اب جھگڑے کے قریب ہے، قتل و قتال ہونے والا ہے۔ سب لوگ انگریز جج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ اب وہ جج بھی حیران کہ کس کے حق میں فیصلہ کریں، کیسے فیصلہ کریں۔ تو ہندو لوگ جج کو کہتے ہیں کہ مسلمان ایک مولانا ہے، وہ سب سے کہتا ہے آپ اس سے پوچھ لیجئے، وہ جس کے بارے میں بول دے گا کہ یہ زمین کس کا ہے ہم اس کو دے دیں گے۔ اگر وہ کہہ دے گا یہ زمین ہندوؤں کا ہے تو یہ زمین ہم لے لیں گے، چاہے ہم گھر بنائیں یا مندر بنائیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ یہ مسلمانوں کا ہے تو وہ زمین اس کا ہو جائے گا، وہ چاہے جو کرے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ڈیٹ کا تاریخ کہتا ہے فیلن ہو گیا،
کہ اگلا تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا. سب مسلمان خوش ہیں کہ کہتے مولانا صاحب فیصلہ کریں گے, اپنے حق میں فیصلہ کریں گے کہ اس جگہ مسجد بنے گی, اس جگہ مسجد بنے گی. ہندو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس کے حوالے کر دیا گیا, وہ تو کیا تھا اپنے لے لیں گے. کون ایسا سچ تھا بولنے والا جو بول دیا کہ وہ کیا تھا مولانا صاحب فیصلہ کریں گے. جب فیصلہ کا دن آ گیا, سب لوگ جمع ہو گئے, تو جج فیصلہ سناتا انگریز جج کہ مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا, کہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے تو زمین ہندوؤں کی. مسلمان سچ بول دیا, مسلمان اپنے زبان سے, مولانا اپنے زبان سے سچ بول دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی. وہ لوگ کہنے لگا کہ اب یہ زمین ہماری ہو گئی, اب چاہے تو ہم گھر بنائے یا مندر بنائے. لیکن اس سچائی کی وجہ سے ہم سب مسلمان ہوتے ہیں. اس سچائی کو دیکھ کر تمام جتنے لوگ تھے ہندو تھے سب مسلمان ہو گئے, اور سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور سب ساتھ مل کر مسجد بنایا. یہ زبان کی ایک سچائی تھی اس علماء کی. جب زبان سچا نکلا تو تمام لوگ سچے بن گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان اپنے جسم سے پناہ مانگتی ہے کہ جسم پورے جسم زبان سے پناہ مانگتی ہے کہ اے زبان تو صحیح رہنا, تو درست رہنا تو ہم لوگ صحیح ہے, تم صحیح رہے تو ہم لوگ کا خیر ہے, اگر تم بگڑی تو ہم لوگ بگڑ جائیں گے, ہم لوگ مار جائیں گے. زبان سے پناہ مانگتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے زبان سے صحیح بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ سے بچائے, اور حرام کھانے سے, حرام غیبت سے, چغلی سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.